یہ جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا، اور یہ اب تک جو آلموسٹ 70-75 سال اس چیز کو ہو رہے ہیں، ریزالو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہماری پہلی ویڈیو جو ہے وہ ایکچولی جوڈیزم ورسز زائنزم پہ ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اور میں نے کئی پاکستانیوں سے بات کی ہے، اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ انہیں کیا پتہ ہے زائنزم کیا چیز ہے، زیادہ تر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں زائنزم کا پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ اسرائیل اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے یہودی ہیں۔ تو یہودیزم اور زائنزم ایک ہی چیز ہے۔ ان ریالٹی یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور یہ دونوں چیزیں کہاں سے شروع ہوئیں، اور ان میں what are the differences۔ یہودیزم ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں پتہ ہے، مسلمانوں کو جنہوں نے کوئی بھی قرآن پاک پڑھا ہو، کسی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہود بنی اسرائیل کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو بار بار قرآن میں ان لوگوں کا مینشن ہوا ہے۔ ہمیں کافی حد تک پتہ ہے کہ یہ اصل میں تھے مسلمان، اور اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ راستے پہ نکل گئے ہیں۔ تو ان کے جو سارے پیغمبر ہیں وہ ہمارے بھی سارے پیغمبر ہیں، جیسے جیکب جنہیں یعقوب علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کا ایک اور نام تھا اسرائیل، جس کی وجہ سے بار بار قرآن میں اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے 7 ٹرائبس تھے۔ تو یہودیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہودیوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ سارے پروفٹس، پیغمبر جو ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں ادر دین عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں تورات میں جو چیز لکھی ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آف کورس یہودیوں میں اور بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اتنے پریکٹسنگ نہیں ہیں، جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، اور جوڈیزم ہمارا کیا کہتے ہیں ایمان ہے، اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، توحید پہ ہیں۔ یہودیوں کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا ریلیجن کی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، بار بار قرآن میں ان کا مینشن ہے، تو ہمیں کافی حد تک پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور کیا اللہ کی قوم تھی، اور ایک طرح کا پتہ ہے کہ ہیں۔ یہ جو دوسرا کانسیپٹ شروع ہوا ہے وہ ہے زائنزم۔ تو زائنزم کیا چیز ہے؟ زائنزم ایکچولی ایک فلاسفی کا نام ہے، ایک موومنٹ کا نام تھا جو شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ایکچولی ریلیجن نہیں ہے، جوڈیزم نہیں ہے، یہ ایک فلاسفی تھی، موومنٹ تھی، اور آف کورس ابھی تک وہ موومنٹ چل رہی ہے۔ پر یہ موومنٹ لیٹ 1800s میں شروع ہوئی، اور اس وقت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہودیوں نے اسپیشلی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی تھوڑی بہت پرسیکیوشن ہونی شروع ہوئی، جیسے پولینڈ میں، ایسٹرن یورپ میں زیادہ تر پولینڈ ہو گیا، رشیا ہو گیا۔ تو وہاں سے یہودیوں نے کہا کہ ہمارا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک کلچر ہونا چاہیے، ہماری بھی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ اب جو پریکٹسنگ یہودی ہیں اگر آپ ان سے بات کریں، وہ زیادہ تر یہی آپ کو کہیں گے کہ دیکھیں جس ملک میں بھی ہم ہیں، جس کلچر میں بھی ہم ہیں، ہمارا وہ کلچر ہے، ہماری وہ زبان ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ مل ملا کے رہتے ہیں۔ پر یہ جو یہودی تھے جنہوں نے یہ موومنٹ شروع کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنی ایک آئیڈینٹی چاہیے۔ تو شروع جب 1870 میں، جب اسپیشلی رشیا میں جب پرسیکیوشن ہوئی کچھ یہودیوں کی، تو a few well known اور rich families یہودیوں کی جو یورپ میں رہ رہے تھے اس وقت، فرانس اور جرمنی میں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا لینڈ لے کے پیلسٹائن میں یہودیوں کو سیٹل کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کچھ ولیجز بنانے شروع کر دیے یہودیوں کے لیے یہاں پہ فلسطین میں، اور آف کورس وہ بھی متاثر ہوئے تھے اس موومنٹ سے کہ ہمارا
ایک جگہ ہونی چاہیے، ہماری ایک لینڈ ہونا چاہیے، ہماری ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے، تو اس لیے ہم کہاں پہ جا کے سیٹل ہوں، کیا کریں۔ اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ 2000 سال پہلے تو یہودیوں کی ہسٹری تو 3000 کے لگ بھگ سال پرانی ہے جب یہ شروع ہوئے ہیں آف کورس، اور ہمیں پتہ ہے قرآن سے، پر 2000 سال کے لگ بھگ ان کو جب یہ فلسطین میں تھے، جروزلم میں تھے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، تھوڑا سا ان کے زمانے کے بعد، ان کو رومنز نے، ایمپائر تھا اس وقت جن کے انڈر یہ ایریا تھا، انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا، یہودیوں کو نکال دیا وہاں سے، تو ان کے ٹیمپلز وغیرہ ڈسٹروائے کر دیے، ان کو وہاں سے نکال کے ایسٹرن یورپ بھیج دیا، ویسٹرن یورپ بھیج دیا، کچھ یہاں پہ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں سیٹل ہوئے، افریقہ تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد جب یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ ڈسکور ہوئے تو یورپ سے وہ مائگریٹ کر کے پھر یو ایس وغیرہ بھی پہنچے۔ تو اب یہ یہودی جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، جیسے جرمنز ہیں، ان کے پاس ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، وہ اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک یونیفائڈ قوم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے۔ پر پرابلم یہ تھی کہ یہودی کیونکہ مختلف ملکوں میں سیٹل ہوئے تھے، تو ان کے کلچرز بھی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہونے شروع ہو گئے تھے، ان کی کیا کہتے ہیں لینگویجز بھی سلائٹلی ڈیفرنٹ تھیں، سلائٹلی ڈیفرنٹ تو نہیں تھی، کافی ڈیفرنٹ تھیں ان کی لینگویجز بھی، اور ان کا سوچنا بھی ایک بہت ڈیفرنٹ تھا۔ پر یونیفائنگ جو چیز ان سارے یہودیوں کے لیے تھی وہ یہی تھی تورات، کہ کمینڈمنٹس جو ہے تورات میں، ان پہ بلیو ان کا، اور توحید پہ بلیو، یہ ان کی یونیفائنگ چیز ہے جو پریکٹسنگ یہودی کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہمیں یونیفائی کرتا ہے ہمارا دین، کیونکہ ہم تورات پہ بلیو کرتے ہیں۔ پر یہ جو دوسرے زائنسٹ بیسس پر ہم قوم بنے آن اے کلچرل بیسس پہ، کہ ہمارا ایک لینڈ ہونا چاہیے، ہم کلچرلی ڈائیورس ہیں تو اس لینڈ میں ہم رہیں، ہم یہودی ہیں، ہم یہودی ایز اے کلچر ہیں، یہودی ایز اے ریلیجن نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ موومنٹ شروع کی تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں 2000 سال پہلے یہاں سے نکال دیا گیا تھا، یورپ اور دوسرے ملکوں میں ہمیں جا کے سیٹل ہونا پڑا۔ یہ جو زائنسٹ ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ یہودیوں سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ہم واپس چلتے ہیں پیلسٹائن میں، وہاں پہ جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آف کورس کافی امیر یہودی بھی تھے جو ویسٹرن یورپ میں، تو انہوں نے جب وہ متاثر ہوئے اس موومنٹ سے تو انہوں نے اپنے پیسے یوز کر کے لوگوں کو، یہودیوں کو سیٹل کرنا شروع کر دیا پیلسٹائن میں۔ اب پرابلم یہ تھی کہ پیلسٹائن میں پہلے سے لوگ تھے، پہلے سے لوگ رہتے تھے، عرب تھے، مسلمان تھے، پیلسٹینین کرسچنز بھی یہاں پہ رہتے تھے، تو آف کورس پہلے سے تھوڑے بہتے یہودی بھی تھے، تو سارے کے سارے اکٹھے رہ رہے تھے، کوئی ایشوز نہیں تھے ان کے، کوئی پرابلمز نہیں تھیں۔ اور یہ جو پیلسٹائن اس وقت ابھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا، تو یہ جو یہودی باہر سے جب آنے شروع ہوئے، یہ جو ان کی جو رچ فیملیز ہیں انہوں نے جب سیٹل کرنا شروع کر دیا کچھ یہودیوں کو، کچھ ولیجز بنانے شروع کیے، تو یہ یہودی جو تھے ان کے پاس ہنر بھی زیادہ تھا، they were more educated، اور ان کو دنیا کا بھی زیادہ پتہ تھا، تو انہوں نے آ کے پھر اپنی آہستہ آہستہ سٹیز اور ٹاؤنز وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ تو اب 1870 سے لے کے 1900 تک یہ گریجولی موومنٹس یہودیوں کی ہوتی رہی فلسطین میں، اور جیسے بھی جہاں پہ بھی یہ یہودی ذرا وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں سے وہ نکل کے یہ فلسطین پہنچنے شروع ہو گئے۔ تو اب بات پھر کرتے ہیں کہ دیکھیں اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پس منظر کیا تھا، کہ یہ یہودی نکلے کیوں ہیں اور یہ کیوں انہوں نے یہ مائگریشن کرنی شروع کی۔ پر جو ایک کریٹیکل چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے زائنزم، انہوں نے یہ لفظ کیوں یوز کیا، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم یہودی ہیں، جوڈیزم ہمارا دین ہے اور جوڈیزم پہ ہم چل رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک نیا لفظ کیوں ایجاد کیا اور کیوں یوز کرنا شروع کر دیا کہ ہم زائنسٹ ہیں، زائنزم ہماری فلاسفی ہے۔
وہ اس لیے کہ یہودیوں نے کہا، یہ جو اسپیشلی جو زائنسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک کلچرل آئیڈینٹی بنانا چاہ رہے ہیں، ناٹ اے ریلیجس آئیڈینٹی. اور کلچرل آئیڈینٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان میں کافی یہودی ہیں جو ہیں لبرلز ہیں، کافی یہودیز وہ ہیں اگناسٹک ہیں، کافی یہودی ہیں جو ایتھیسٹ ہیں. تو اگر یہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں تو ان کا دماغ میں تھا کہ ہم سب کو انکمپس کریں، لے کے آنے کی کوشش کریں. ان کا مطلب تھا کہ ہم سارے ہی جو یہودی ہے ان کو اس موومنٹ میں سمیٹیں اور لے کے آئیں. تو اگر وہ کہتے کہ ریلیجس موومنٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جیسے اسلام میں ہیں کافی ڈفرینٹ فرقے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے کلچرل بیسس پہ ہم لے کے آتے ہیں. تو آپ ایک یہودی بھی ہو سکتے ہیں چاہے آپ اللہ کو مانے نہ مانیں. اوکے، تو انہوں نے یہ اب موومنٹ شروع کی. آف کورس اس میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ یہودی ہیں تو ہم بھی یہودی ہیں، ان کے لیے یہ موومنٹ بڑی زبردست چیز ہوئی، کیونکہ اب ان کی ایک طرح کی آئیڈینٹی کریٹ ہونی شروع ہو گئی. اور پھر انہوں نے زائنسٹ نے کہا کہ دیکھیے ہمیں ایک جگہ چاہیے، اور جگہ میک سینس کرتی ہے کہ فلسطین، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ ہم یورپ میں کہیں سیٹل ہوں گے، امریکہ میں جا کے سیٹل ہوں گے، یا کسی اور مڈل ایسٹ میں سیٹل ہو گئے، یا افریقہ میں سیٹل ہوں، تو سارے یہودی نہیں مانیں گے. پر انہوں نے کہا کہ کون سی ایک یونیفائڈ جگہ ہے جس پہ ہر کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے، یہ میک سینس کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم اپنی زندگی شروع کریں، اور وہاں پہ جا کے اپنا ملک بنائیں، اپنی گورنمنٹ بنائیں، وہاں پہ جا کے اپنی فوج ہو، اپنا کلچر ہو. تو فلسطین واز این آبویس چوائس. پر پرابلم اگین یہ ہے، جیسے یہودی کہتے ہیں، جیسے یہ زائنسٹ کہتے ہیں، ان کی اگر فلاسفی کو آپ تھوڑا سا پڑھیں، یہ کہتے ہیں کہ اور یہ اپنے بچوں کو جو امریکہ میں ہیں اور کینیڈا میں ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کا خالی تھا، کوئی لوگ نہیں تھے وہاں پہ. تو ہم یہودی جا کے وہاں پہ ایسے ہی سیٹل ہو گئے اور جا کے اپنا ملک بنا لیا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو اب کئی یہودی جن سے میری بھی بات ہوئی ہے، آف کورس امریکہ میں بھی امریکہ میں گرو اپ ہوا ہوں، میری امریکہ میں ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ نہیں وہاں پہ کوئی لوگ نہیں رہتے تھے. اب آہستہ آہستہ یہودیوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے وہاں پہ ینگ جنریشن کو کہ وہاں پہ ایک کافی بڑی تعداد میں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کرسچن عربز تھے اور مسلم عربز وہاں پہ سیٹل تھے، تو اس لیے لوگ وہاں پہ تھے پہلے سے. تو اب انہوں نے جب یہ موومنٹ بنا لی، جگہ بھی انہوں نے سلیکٹ کر لی زائنسٹ نے، اور انہوں نے پھر کہا کہ ایک یونیفائڈ زبان ہونی چاہیے ہماری. تو جو پرانی ہیبرو جو تھی وہ تو ایک یونیفائڈ لینگویج نہیں تھی، اس میں کچھ ورڈز تھے، 150 200 300 طرح کے لفظ تھے، پر وہ ایک یونیفائڈ لینگویج نہیں تھی. تو انہوں نے اس کو ایک لینگویج بنا لیا زائنسٹ نے. جب یہ موومنٹ بن گئی اراؤنڈ 1893، جب یہ آفیشلی ایک موومنٹ بن گئی، اس وقت انہوں نے اس کی زبان بنا لی جس کو انہوں نے کہا ہیبرو. اب لینڈ بھی ان کے دماغ میں ہے، اب انہوں نے زبان بھی بنا لی ہے. اب انہوں نے لوگوں کو انکمپس کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہ ہماری جو جگہ ہوگی وہ بیسڈ آن ریلیجن نہیں ہوگی، وہ بیسڈ آن کلچر ہوگی. تو اگر آپ یہودی ہیں، چاہیں اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، توحید پہ ہیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، تو اب انہوں نے تو یہ تینوں چیزیں اب انہوں نے کر لیں. اب جب یہ تینوں چیزیں انہوں نے کر لیں تو وہ مائگریشن کرنی شروع کر دی انہوں نے یہاں پہ فلسطین میں. تو جب مائگریشن بھی شروع ہوگی، جیسے میں نے کہا ہے کہ 1870 کے بعد مائگریشن شروع ہو گئی تھی، تو 1900 کے بعد مائگریشن تھوڑی سی زیادہ تیز ہوگی، کیونکہ اس وقت تھوڑا بہت اور بھی لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی تھیں یورپ میں. تو یہودی اور آنے شروع ہو گئے، کیا کہتے ہیں، اس طرف فلسطین کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے کہ World War I کے بعد تو اور بھی ٹرمول تھا یورپ میں. تو ایسٹرن یورپ اینڈ ویسٹرن یورپ، پورے یورپ میں ٹرمول تھا.
تو اس کی وجہ یہ بھی دماغ میں ایک چیز رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں 1900 کے بعد بہت لارج کمیونٹی جو یہودیوں کی تھی وہ سیٹل تھی رشیا میں، روس میں، بہت لارج کمیونٹی تھی۔ تو جب یہ ٹرمول شروع ہو گیا ورلڈ وار 1 کے بعد، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے آنا شروع ہو گئے، مائگریٹ کرنا شروع کیا انہوں نے فلسطین میں، اور کافی لوگ تھے جو فلسطین میں جب آئے، انہیں فلسطین والا ایریا اچھا نہیں لگا، تو وہاں سے پھر وہ مائگریٹ کر کے وہ امریکہ کی طرف نکلے، کیونکہ امریکہ اس وقت آف کورس ایک وسیع لینڈ تھا، اور ابھی بھی ہے، جہاں پہ کیا کہتے ہیں پاپولیشن اتنی نہیں ہے۔ امریکہ از اے سیم سائز ایز یورپ، یورپ کا سائز ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہاں سے نکل کے مائگریٹ کیا کہ امریکہ کی طرف نکلیں، پر کافی لوگ جو ہے وہ سیٹل ہو گئے وہیں پہ فلسطین میں۔ تو اب کیا ہوا، تو آہستہ آہستہ یہ موومنٹ وہاں پہ بڑھنی شروع ہو گئی، اور جیسے میں نے کہا 3 چیزیں ہو گئیں، لینڈ بھی ان کے پاس آنا شروع ہو گیا، زبان بھی انہوں نے کریٹ کر لی، اور ان کا جو یونیفائنگ چیز جو ہوتی ہے کلچر کے لیے وہ بھی کرنی شروع کر دی کہ سارے یہودیوں کو انہوں نے مخاطب کیا۔ تو یہ یہودی اب اسرائیل میں نار اسرائیل یت پر فلسطین میں آ کے سیٹل ہونے شروع ہو گئے۔ تو جب یہ فلسطین میں آ کے سیٹل ہونے شروع ہوئے، تو آف کورس بٹوین ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں یہ تھوڑے سے زیادہ آئے، اور جیسے ہی ورلڈ وار 2 شروع ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی ہے تو یہودیوں کی اور بھی پرسیکیوشن ہوئی ہے۔ اب یہودیوں کی پرسیکیوشن ناٹ اونلی آف کورس جرمنی میں، پولینڈ میں، اور کیا نام ہے رشیا میں، یہ جو ملک ہے یہاں پہ اور بھی ایسٹرن یورپ جو ہے، اور آف کورس ویسٹرن یورپ میں ناٹ سو مچ کہ انگلینڈ اور فرانس میں، پر جرمنی میں جب یہ پرسیکیوشن ہونی شروع ہوگی، اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر نے نازی جرمنی جو ہے انہوں نے ملینز آف یہودیوں کو کیا کہتے ہیں مارا۔ تو اس کے بعد جب یہ جنگ کیا کہتے ہیں ختم ہونے والی تھی، تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ جو پیلسٹائن کا ایریا تھا وہ ایکچولی انڈر دا کنٹرول آف دا برٹش اس کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اوکے، دس ٹیریٹوری واز انڈر برٹش رول۔ تو اب برٹش نے دیکھا کہ یہ جو یہودی ہیں اتنے ملینز میں مارے گئے ہیں، باقی جو ہے وہاں سے نکل رہے ہیں، تو انہیں خطرہ تھا کہ یہ ہمارے ملک میں آ کے سیٹل نہ ہونا شروع ہو جائیں، اوکے، ہماری طرف نہ نکلیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ فلسطین میں کیونکہ یہودی سیٹل ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اور بھی زیادہ زمین دیتے ہیں، تو اور بھی یہودی یہاں پہ آ کے سیٹل ہوں۔ تو اب میں نے ایک پوائنٹ آپ کو یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ جو برٹش ایمپائر تھا، انہوں نے صرف یہ لینڈ ورلڈ وار 2 کے بعد یہودیوں کو نہیں دیا، انہوں نے ایکچولی ٹرن آف دا سینچری 1900 کے بعد جب یہودی پرسیکیوٹ ہونے شروع ہوئے رشیا میں، پولینڈ وغیرہ میں، تو یہ جب مائگریٹ کرنا شروع کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ رچ فیملیز یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس ویسٹرن یورپ میں جو یہودی رچ فیملیز تھیں انہوں نے سپورٹ کیا، تو پر اس وقت کیا کہتے ہیں پتہ چلا ان کو اسپیشلی فرانس اور انگلینڈ کو کہ یہ لوگ ہماری طرف آئیں گے، ہماری طرف مائگریٹ کریں گے، تو انہوں نے یہ جو موومنٹ ہے اس کو ریکگنائز کر کے، یہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے ریکگنائز کر کے، ان کو سپورٹ کر کے سارے کے سارے یہودی جو ان کو ڈریگ کرنا شروع کر دیے کہ فلسطین میں جائیں، تو فلسطین میں جا کے اسٹیبلش ہوں۔ اب یہ ویسٹرن گورنمنٹس نے کیا ہیلپ کی، اور یہ موومنٹ جو ہے وہ بھی کریٹ ہوئی۔ تو اب جب یہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پھر جب ورلڈ وار 2 فنش ہوئی ہے، اس کے بعد چرچل نے کہا کہ ہم اب یہودیوں کو وہ جو لینڈ ہے وہاں پہ فلسطین میں، وہاں پہ کافی حد تک جو لینڈ ہے وہ ہم یہودیوں کو دیتے ہیں۔ تو 1947 میں کیا کہتے ہیں UN میں ریزولوشن پاس ہوا۔ اب دیکھیں نا 45 میں جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد 2 سال میں یہودی آنے اور بھی کافی آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز جو تھی
ایسٹرن یورپین کنٹریز جو تھی انکلوڈنگ امریکہ بھی، انہوں نے یہودیوں کو سپورٹ کیا کہ جائیں آپ جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، کیونکہ اب ان کے دماغ میں تھا، گلٹ تھی کہ اتنے یہودی مارے گئے ہیں، اب جہاں پہ بھی یہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں جا کے سیٹل۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ملکوں میں آنے کی بجائے اگر یہ وہاں پہ فلسطین میں جا کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہوں، ہمیں کیا۔ تو یہ جب وہاں پہ جا کے کیا کہتے ہیں، جب 45 کے بعد 45 بٹوین 45 اور 47 1945 1947 کے درمیان میں جب یہودی کافی آگے، تو 47 میں ایک ریزولوشن پاس کروایا انہوں نے، فرانس نے، انگلینڈ نے، اس میں آف کورس رشیا انوالو تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو تھا۔ انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کروایا کہ جو فلسطین کا ایریا ہے، پیلسٹائن کا جو ایریا ہے، اس میں 55% جو ایریا ہے وہ یہودیوں کو جائے گا، 45% جو ہے وہ عرب، کرسچنز اینڈ مسلمز کو جائے گا۔ اب بات لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ آبادی کے طور پہ یہودی بہت ایک فریکشن تھے وہاں پہ، اور ان کو اتنا بڑا رقبہ مل رہا ہے، اتنی بڑی زمین مل رہی ہے، اور اکثریت میں وہاں پہ مسلمان اور کرسچنز تھے، تو ان کو اتنا کم مل رہا ہے۔ تو اس وقت جو فلسطین کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں بہتر چیز نہیں ہے، سو دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا ریزولوشن۔ تو اب ایکسیپٹ انہوں نے نہیں کیا تو لڑائی شروع ہوگی دونوں میں۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی تو پھر ان 1948 میں یہ جو اسٹیٹ کریٹ ہوئی ہے اسرائیل کی، وہ کریٹ ہوئی۔ تو کیا ہوا، یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، گنز دیے، ایمونیشنز دیے، ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں دیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو آف کورس انہوں نے جب لڑائی کی تو انہوں نے 55% کی بجائے 55% کی بجائے انہوں نے 70% زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اب 70% زمین پہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا، باقی رہ گیا 30%، جس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کے جو لوگ تھے وہاں پہ 30% میں تھے۔ تو انہوں نے جب یہ ایکسٹرا لینڈ جب کیا کہتے ہیں قبضہ کیا، تو انہوں نے سارے کے سارے مسلمان اور کرسچنز جو ہیں ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا۔ سارے کے سارے فلسطین کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایکسپیلڈ ہو گئے اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اوکے، تو ان کو جب وہاں سے نکال دیا تو یہ سارے کے سارے پھر آ کے یہ جو غازہ ہے اور یہ ویسٹ بینک ہے، یہاں پہ آ کے وہ لوگ کیا کہتے ہیں سیٹل ہو گئے، اور ان کیمپس میں آ کے سیٹل ہو گئے۔ تو وہ جو سارے کے سارے ڈسپلیس لوگ تھے وہ ادھر آ کے سیٹل ہو گئے۔ تو اب 70% جو تھا انہوں نے اپنا ملک بنا لیا، اس کو اسرائیل کہا۔ اب اسرائیل ملک بن گیا، اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ UN میں ویٹو کی پاور 5 ملکوں کے پاس ہے۔ تو چائنا کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر لیں، باقی 4 ملکوں نے کیا کہتے ہیں ریکگنائز کر لیا اس کو، اسرائیل کو یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو اسرائیل ایک ملک بن گیا 1948 میں۔